بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، اکثر گھروں میں لوگ بکری پالتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بکری پالنے کو اچھا نہیں جانتے، لیکن نہ تو بکری پالنے والے جانتے ہیں کہ گھر میں بکری پالنا کیسا ہے، اور نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ بکری ایک ایسا جانور ہے جس کے بارے میں ہمیں مختلف احادیث سے اس کے فوائد بتلائے گئے ہیں۔ بکری کو پالنے کے حوالے سے ہمیں احادیث میں کیا سبق ملتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے بکریاں چرائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے چرواہا بن کر بکریاں چرائیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں، میں نے بھی چند پیسوں پر اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ دوستو، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، یعنی بکریاں چرانا ایک مستقل سنت ہے اور یہ سنت تمام انبیاء کی سنت ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث کی روشنی میں جانا کہ بکریاں چرانا تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بکریاں چرائی ہیں۔ آئیے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ بتاتے ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں۔ آپ نے بکری کو باعث برکت فرمایا ہے۔ امام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بکریاں پالو اس لیے کہ ان میں برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہ عروہ بارقی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ ان کے مالکوں کے لیے قوت کی چیز ہے اور بکریاں باعث برکت ہیں، اور گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے بھلائی بندھی ہے۔ اسی طرح سے بعض روایات کے مطابق جس گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے، 2 فرشتے روزانہ اس گھر کے رہنے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ خدا پاک آپ کو برکت دے۔ جس مومن کے گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے، ہر روز ایک فرشتہ صبح ہی اس کو اور اس کے بال بچوں کو یہ دعا دیتا ہے کہ پاک و پاکیزہ رہو، خدا تمہیں برکت دے، خوش و خرم رہو، شاد و آباد رہو۔ اور اگر 2 بکریاں دودھ دینے والی ہوتی ہیں تو وہ فرشتے یہی دعا روز دیتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برکت کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ دودھ دینے والی بکری۔ پھر فرمایا جس گھر میں ایک بکری یا گائے دودھ دیتی ہو وہ اس گھر کی برکت کا باعث ہوتی ہے۔ جس گھر میں شام کے وقت 30 بھیڑیں یا بکریاں داخل ہوں گی، فرشتے دوسرے روز تک اس گھر کی نگرانی کریں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بھیڑ بکریاں بھی پالو اور اونٹ بھی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں برکت کے لیے بھیجی ہیں: پانی، آگ اور بکری۔ پیارے دوستو، ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ جس گھر میں بکری پالی جائے گی وہ برکت کا باعث ہوگی۔ جس چیز کو ہمارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت فرمائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں برکت نہ ہو؟ دوستو، آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کو جنت کا جانور بتلایا ہے۔
لہٰذا حدیث پاک کی روایت کے مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بکری تو جنت کے جانوروں میں سے ہے۔ دوستو، یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں کے ذریعے مستفید کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور حدیث کے مفہوم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالدار لوگوں کو بکریاں اور محتاج لوگوں کو مرغیاں رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا ہے کہ جب مالدار مرغیاں پالنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے جانور گھر میں رکھو کہ شیاطین ان میں مشغول رہیں اور تمہارے بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ گھر میں ایسے جانور جیسے کبوتر، مرغ اور بکریاں رکھنی اچھی ہیں تاکہ جنوں کے بچے ان سے کھیلیں اور تمہارے بچوں سے سروکار نہ رکھیں۔ دوستو، جو شخص اپنے گھر میں بھیڑ بکری پالے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزی عنایت فرمائے گا اور تمام گھر والوں کی روزی بھی بڑھا دے گا اور اس گھر سے فقر دور ہوگا۔ اور اگر 2 بھیڑیں یا بکریاں پالے گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی روزی عطا فرمائے گا، گھر والوں کی روزی بڑھے گی اور ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ 3 بھیڑیں یا بکریاں پالے گا تو خداوند کریم ان تینوں کی روزی بہم پہنچائے گا، سب گھر والوں کا رزق بڑھا دے گا اور مفلسی اور پریشانی بالکل ہی دور کر دے گا۔ پیارے دوستو، بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب یمن سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی قوم کے لوگ خدمت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں جو تمہارے پاس آنے والے اور لوگوں کی بنسبت زیادہ رقیق القلب اور زیادہ نرم دل ہیں۔ ایمان یمن کا ہے اور حکمت بھی یمنی ہے، اور فخر یعنی اپنے مال و منصب وغیرہ کے ذریعے اپنی بڑائی مارنا اور تکبر کرنا اونٹ والوں میں سے ہے، جبکہ اطمینان و تحمل اور وقار بکری والوں میں ہے۔ دوستو، اس ارشاد گرامی سے معلوم ہوا کہ حیوانات اور جانوروں کی مخالطت انسان کی طبیعت و سرشت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جو انسان جس جانور کے ساتھ اپنا وقت زیادہ گزارتا ہے اس کے اندر وہ خصلت خود سرایت کر جاتی ہے جو اس جانور کی طبیعت و طینت کا خاصہ ہوتی ہے۔ مثلا کوئی شخص اونٹوں کے درمیان رہتا ہے اور اونٹ چرانے کا کام کرتا ہے تو اونٹ کی سرشت میں قساوت و غلظت ہے، اس لیے اس شخص کی خو اور اس کی عادات و اتوار میں بھی قساوت اور غلظت آ جاتی ہے۔ اسی طرح بکری ایسا جانور ہے جس کی طبیعت میں تحمل، نرمی اور مسکینی ہوتی ہے، بس جو شخص بکریاں پالتا ہے، بکریوں کے درمیان رہتا ہے اور بکریاں چراتا ہے تو اس کی خو اور اس کے عادات و اتوار میں بھی تحمل و نرمی اور مسکینی آ جاتی ہے۔ اس پر دوسرے جانوروں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے، اور بعض حضرات نے یوں لکھا ہے کہ بکریاں پالنے والے اور بکریاں چرانے والے آبادی کے قریب رہتے ہیں اور بستی والوں سے خلط ملط رکھتے ہیں، کیونکہ بکریاں پانے کے بغیر صبر نہیں کر سکتی اور جھاڑے وغیرہ کے سخت موسم کو برداشت کرنے کے تاب ان میں نہیں ہوتی، اور اس بنا پر وہ آبادی سے دور ویرانوں اور بے آب و گیاہ میدانوں میں نہیں جاتی، جو اس بات کی علامت ہے کہ ان کی سرشت میں نرمی اور مسکینی اور کمزوری شامل ہوتی ہے، اور یہ بعض آبادیوں میں اور لوگوں کے درمیان رہنا ایسی چیز ہے جو طبیعت میں نرمی اور مروت پیدا کرتی ہے اور اطاعت اور فرما برداری کی طرف لے جاتی ہے اور اپنے حاکم کی سرکشی سے باز رکھتی ہیں۔ دوستو، یہ تھیں وہ احادیث کہ جن میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقوں سے بکری پالنے کی ترغیب دلائی ہے اور اسے باعث برکت بتلایا ہے۔ اس لیے جن کے پاس بکریاں ہیں وہ تو خوش ہو جائیں، اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ بکری کے ذریعے سے برکت حاصل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔
اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں